بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، اور وہ کون سا وظیفہ جو تمام وظیفوں کا سرتاج ہے اور جس کو کرنے سے تمام زندگی کے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آگ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری یعنی نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، مسند احمد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کوئی سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا، ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے ترجمہ سلمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اللہ نے فرمایا میں اس میں سوار ہو جاؤں، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی اور اس کا رکنا بھی، گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جائز ہے تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرما برداروں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چراغ آغل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے کے برتن کو بھی بسم اللہ پڑھو، ذبح کرتے ہو، کشتی میں سوار ہونے پر غرض ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد بے شمار ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر مشکل اور ہر حاجات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دور نہایت ہی مجرب اور بابرکت ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے کہ ہر 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر یہ اس طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اس طرح 12000 کی تعداد پوری پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات ملے گی اور ہر حاجات پوری ہوگی۔ ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر تحریر کے آغاز میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بجائے کچھ لوگ 786 لکھ دیتے ہیں۔ دراصل بسم اللہ کے حرف کی عدد 786 تو جو شخص اس عدد کے مواقف 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ پورا مقصد پورا ہوگا۔ لوگوں کے دل میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بد سلوکی نہ کر سکے گا۔ اگر آفات اور بلیات سے محفوظ رہنا چاہتے تو جو شخص ربیع الاول کے ان جو تاریخ بچی ہوئی ہیں ان میں 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوری چکاری نہ ہو اور کسی قسم کے شیطانی اثرات نہ ہوں تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب دیں گے، اور ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ توئی ہو جائے گی۔ کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں محفوظ جگہ دفن کر دیں تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی، اس میں برکت ہوگی۔ جس عورت کے لیے بسم اللہ کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 150 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کے مصائب سے بچنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کرے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتی ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 4000 نیکیوں کا ثواب درج کرتی ہیں، 4000 گناہ محو ہو جاتی ہیں اور 4000 درجات بلند ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔